میدان کربلا میں جب یزیدی سب کو شہید کر چکے اور آخر میں جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا، بس کربلا میں قیامت آ گئی۔ زلزلے پر زلزلے آنے لگے اور آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ دنیا بھر کے دریا اور سمندر کا پانی اچھلنے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن اتنا اندھیرا چھا گیا کہ چہرے بھی نظر نہ آتے تھے۔ آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور لگاتار 3 دن تک ہوتی رہی۔ اس کے بعد بھی یزیدیوں نے اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی اور خیموں کا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کے سروں سے دوپٹے بھی چھین لیے اور شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ بہت بیمار تھے، جلتے ہوئے خیمے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اپنی پیٹھ پر لاد کر باہر لائیں۔ نبی کے اہل بیت کا رو رو کر برا حال تھا۔ ظالموں کے تماچے کھائی سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی لاش پر پڑی یتیمے کے آنسو بہا رہی تھی۔ اور پھر کربلا میں 11 محرم کی صبح ہوئی جو کہ ایک نئی مصیبت لے کے آئی۔ یزیدیوں نے شہیدوں کے سروں کو نیزے پر رکھا، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر بھی شامل تھا، اور نیزے پہ ہو کر بھی سر مبارک سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امام زین العابدین کو سخت بیماری کی حالت میں ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں توک پہنائی گئی، اور بیبیوں کو اونٹ کی پیٹھ پر رسیوں سے باندھ دیا۔ ظلم و ستم کے ساتھ قافلہ کوفہ پہنچا تو کوفیوں کو سجا دیا گیا اور یہ اعلان کرایا گیا کہ باغیوں کو مار دیا گیا ہے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ اعلان ہو رہا تھا کہ فاطمہ کی اولاد کا تماشا دیکھنے آؤ۔ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام حسین کے سر کو ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا۔ ابن زیاد اپنی چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں پر اپنی چھڑی کو مارتا اور بے ادبی کرتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو کامیابی عطا کی۔ معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین بن علی کو شکست دی اور ہلاک کر دیا۔ اتنا سننا تھا کہ شیر خدا کی بیٹی سیدہ زینب جلال میں آ جاتی ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتی ہیں جس سے کوفے کی در و دیوار ہلنے لگتے ہیں۔ لگ رہا تھا جیسے قیامت آ رہی ہو۔ خطبہ سن کر تمام کوفی رونے لگے۔ اس کے بعد قافلے کو اندھیرے قید خانے میں تکلیفوں کے ساتھ لگ بھگ 34 دن تک رکھا گیا۔ پھر 18 صفر کو اہل بیت کے قافلے کو جب ملک شام یزید کے پاس لے جانے کے لیے نکالا گیا تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے تھے اور چہرے بھی پہچان میں نہ آتے تھے۔ جنجیروں سے جکڑ کر آبادیوں کے راستے سے ہوتے ہوئے قافلہ گزارا گیا تاکہ آئندہ کوئی یزید کی مخالفت نہ کرے۔ چلتے چلتے یزیدی ایک جگہ آرام کے لیے رکے تو اہل بیت سے لوٹا گیا اونٹ ذبح کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو گوشت خون بن گیا، اس سے آگ نکلنے لگی۔ پھر ایک جگہ پہنچے تو ایک پادری نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کس کے سر ہیں؟ تو یزیدیوں نے کہا یہ امیر المومنین یزید کے باغی ہیں اور انہی کے سر ہیں۔ پادری نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا۔ تو پادری نے کہا وہ علی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا ہاں۔ پادری بولا ظالموں سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ تو کیا تم لوگ اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ پادری نے کہا کہ یہ سر 10,000 درہم کے بدلے ایک رات کے لیے مجھے دے دو اور صبح واپس لے لینا۔ یزیدیوں نے سر کو دے دیا۔ پادری نے سر کو دھویا، پھر اس پر خوشبو لگائی اور مخملی غلاف میں سر کو رکھ کر رات بھر ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ سر سے نور نکل رہا تھا اور آسمان تک بلند تھا۔ پادری یہ نظارہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس سفر میں کئی واقعے ہوئے جس سے لوگ سر امام حسین کو دیکھ کر ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے۔ پھر قافلہ دمشق یزید کے پاس لایا گیا تو یزید کا محل اور سارا شہر سجا دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو یزیدیوں کی عید ہو۔ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ لوگ باغی ہیں۔ لوگوں کو قافلے کا تماشا دیکھنے کے لیے اعلان کیا گیا۔ اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید امام حسین علیہ السلام کے سر کو الٹ پلٹ کرتا اور کہتا حسین تو نے اپنی بغاوت کا انجام دیکھ لیا۔ یزید کے دربار میں بیٹھے ایک یہودی عالم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر ہے تو یہودی یزید سے بولا
کہ تو نے بہت برا کیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام کا بیٹا آ جائے تو ہم اس کی پوجا کریں گے، لیکن تو نے اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ کر دیا۔ یزید نے اہل بیت کی عورتوں کو بے پردہ قیدی بنا کر سامنے کھڑا کر رکھا تھا تو سیدہ زینب نے ایک خطبہ دیا جسے سن کر یزید کا بدن لرز گیا۔ یزید کی امام زین العابدین سے بھی بحث ہوئی تو یزید نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ جلاد جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو سیدہ زینب جلال میں آ گئیں اور 2 ہاتھ غیب سے سامنے آئے اور جلاد کی گردن کو پکڑ کر جھنگوڑ دیا، جس سے جلاد خوف میں آ کر بھاگ گیا۔ یزید نے اہل بیت کو قید میں ڈلوا دیا۔ بابا کے سینے پر سر رکھ کر سونے والی سکینہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتی رہتی اور قید خانے میں ہی سیدہ سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب لوگوں کو یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ باغی اور حکومت کے غدار نہیں بلکہ نبی کے گھر والے ہیں تو یزید نے لوگوں کی بغاوت کے ڈر سے اہل بیت کے قافلے کو مدینے میں روانہ کروا دیا، اور جب قافلہ مدینہ پہنچا تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ امام زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر آ کر داستان کربلا کو سنانے لگے، یہاں تک کہ کیا کیا ظلم ہوئے بتاتے جاتے اور روتے جاتے۔ روایت ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے کبھی حضرت زین العابدین علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ تھا کربلا کے بعد کا مختصر واقعہ۔